جس کو بچے نہیں ہو رہے ہیں، کیا وہ اس طرح سے ٹیسٹ ٹیوب بیبی سے جو آج ایک طریقہ کار ہے بچے پیدا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے، جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ قیامت کی نشانیاں جو ہم نے آج مختصر آپ کے سامنے رکھی، وہ بہت تیزی سے تمہارے سروں پر آ رہی ہیں اور تمہارے ہاتھوں سے بہت سارے کام اب چھن جائیں گے۔ ابھی آپ ترقیات میں خوشی سے بات کرتے ہوئے بیٹھتے ہیں نا، ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ سنا ہے ایسی کار آ رہی ہے کہ وہ اب بغیر ڈرائیور کے چلے گی، روبوٹ سے چلے گی۔ اس کو تو ہم خوشیوں میں ڈسکس کرتے ہیں کہ اچھا ایسا ہونے والا ہے۔ پہلے ایسا تھا کہ موبائل آپ بٹن کے دباتے تھے، کسی نے اگر خبر کر دیا کہ نہیں بعد میں صرف ٹچ کرنے سے آتا ہے تو آپ کہتے اچھا ایسا بھی آنے والا ہے۔ لیکن آپ کوئی کہے تو آپ کو کوئی تعجب نہیں، ٹچ اسکرین، کوئی تعجب کی بات نہیں، بنا ڈرائیور کے گاڑیاں آ جائیں گی۔ اس طرح ہوتے ہوتے نظام زندگی اس قدر بدل جائے گا، اس قدر بدل جائے گا۔ آج میری یہ بات نوٹ کر کے رکھ لیں، زندگی باقی رہی تو 10 سال بعد انشاءاللہ ہم ملاقات کریں گے، اگر اللہ نے زندگی باقی رکھی، اور اس کے بعد پھر ہماری یہ باتیں میچ کر کے دیکھیں کہ کیا کیا ہوا ہے اور کیا کیا دنیا بدل چکی۔ اسی لیے میں کوئی بھوشمانی نہیں کر رہا ہوں اور نہ ہی کوئی جوتش بابا ہوں، طوطا لے کر جو بیٹھتا ہے، یا تمہارے ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کر کے کوئی فیوچر بولنے والا نہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث سے جو قیامت کے قریب ہونے والے رونما ہونے والے واقعات ہیں، میں ترجمانی کر رہا ہوں حضور کی حدیثوں کی، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے دنیا کے سارے سائنسدان جھوٹ بول سکتے ہیں، مدینے والے کی بات جھوٹ نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگلا دور جو آ رہا ہے وہ بڑا سخت ترین ہے۔ اب آپ دیکھیں، محنت سے عاجز، ہر چیز سے محنت سے تمہیں نکال لینا ہے۔ میں نے تو لکھنے پڑھنے کی ایک مثال دی کہ تمہارے ہاتھوں سے قلم چلا جائے گا، تمہارے پاس سے کتابیں جو پرنٹ ہوتی تھی یہ بھی چلی جائیں گی، بس تم موبائل میں آڈیو کتابیں سنتے رہو۔ اور دور تو ایسا ہوگا کہ کچھ لکھنا بھی ہے، وہ بھی ابھی آ ہی چکا ہے، وائس کمانڈ جو ہوتا ہے اس کو بولو وہ لکھ کر کے دے دے گا۔ تم اس میں موبائل میں جو بولو گے وہ ٹائپ بھی ہو جائے گا۔ تو جب آپ کے بولنے سے سب لکھ بھی جاتا ہے تو قلم اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ قلم چھوٹ گیا تمہارے ہاتھ سے، یہ سب چیزیں چھوٹ جائیں گی۔ آگے اب دور کے متعلق پیشین گوئیاں بعض سائنسدانوں نے یہ بھی کی ہیں کہ بچے پیدا کرنے کے لیے شادی ہونا بھی ضروری نہیں۔ یہ دنیا کا پلان ہے، یہ میں فطرت خداوندی کو نہیں بتا رہا، اللہ کے قانون کے خلاف ہے، لیکن دنیا یہ بھی چاہتی ہے کہ شادی کی بھی ضرورت نہیں، بچے ہم لیب میں پیدا کریں گے، لیبارٹری کے اندر ماں کی جیسے رحم دانی ہوتی ہے، بچہ دانی، آرٹیفیشیل اس کو تیار کر کے اس کے اندر کسی مرد کے نطفے کو رکھ کر اس کو وہیں پروان دیا جائے گا۔ نہ کسی یہ شادی کی ضرورت ہے، نہ کوئی عقد، نہ کوئی ایگریمنٹ، کچھ نہیں۔ جس کو بچہ چاہیے وہ لیب سے خرید لے، ہر طرح کی چیزوں سے تمہیں عاری کر دیا جائے۔ ابھی تو بہت سارے لوگ سوال بھی کرتے ہیں ہم سے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے متعلق، جس کو بچے نہیں ہو رہے ہیں، کیا وہ اس طرح سے ٹیسٹ ٹیوب بیبی سے جو آج ایک طریقہ کار ہے بچے پیدا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کے کئی طریقے ہیں سائنس میں کہ اسی مرد کا نطفہ اسی کی عورت میں رکھ کر کے اس کو پروان دیا جائے، اور بعض دوسرے طریقے کہ کسی دوسرے کا لا کر اس کی عورت میں رکھ دیا جائے۔ یہ تو سراسر حرام ہے، زنا ہے۔ لیکن ائمہ اکرام، فقہاء اکرام نے حلال رشتے کے اندر ہی مرد اور عورت جو شادی شدہ ہیں ان کو بھی اس طریقے سے بچہ حاصل کرنے کی اجازت نہیں تھی۔
وہ ناجائز ہے، ناجائز ہے۔ بچے دینا یہ اللہ کی شان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں عرب والے لوگ عزل کرتے ہیں یا رسول اللہ، یعنی بچے نہ ہونا نہیں چاہیے کسی کو، تو پریکاشن لیتے تھے وہ لوگ، اس کا طریقہ کار ان کا الگ تھا عربوں کا، وہ انزال نہیں کرتے، اس سے پہلے جدا ہوتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں پوچھا کہ ایسا کیا کرنا کیسا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر رب تبارک و تعالیٰ چاہے تو بھی بچے عطا کرے گا، کوئی عزل کر لے الگ ہو جائے، اگر مولا کو دینا ہو تو اس حال میں بھی اللہ تعالیٰ بچے عطا کرے گا، جو مولا بغیر باپ کے عیسیٰ پیدا فرماتا ہو۔ تو بہرحال میں بات الگ نہ چلی جائے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگلے دور میں سارے کام کاج تمہارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے، عاری کر دیا جائے گا اور تمہیں سست اور کاہل بنا دیا جائے گا، اور جب بندے کے پاس کوئی کام ہی باقی نہ رہے تو اس کا دماغ شیطانی بن جائے گا، اور شیطان اس کو ہانکتا رہے گا صبح سے شام تک، شام سے صبح تک۔ اور میں آپ کو بتا دوں دنیا یہ چاہتی ہے کہ رات کو دن بنا دے، یعنی کوئی رات کا تصور ہی نہ رہے، نہ اندھیرا ہے نہ ہی کوئی اس طرح کی تاریکی، بلکہ پورا ٹوٹل 24 آورز ایسا ہی اجالا دکھنا چاہیے، تمہاری نیندیں ختم ہو، کسی کے لیے بھی اندھیرا ہو گیا چلو سوئیں۔ یہ اللہ کے جتنے نظام ہیں اس سے یہ دنیا چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔